السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت کو بیان کریں گے اور اس کا امت کے اندر بہت بڑا فتنہ ہونا ہے اس کو ثابت کریں گے۔ تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 کذابون 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، یہ گمان کرے گا، یہ یقین کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی تو درکنار، یہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ 1990 کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب آیا اور انہوں نے اس فتنے کی پیشن گوئی کی تھی کہ قادیان کے اندر ایک ایسا بندہ اٹھنے والا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائے گا۔ تو آپ نے پیر میر علی شاہ گولوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ آپ وہاں جائیں اور اس فتنے کا تعاقب کریں۔ تو اس نے ایک دعویٰ نہیں کیا، اس خبیث نے کئی دعوے کیے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی فتنے برپا ہوئے انہوں نے ایک ہی دعویٰ کیا، یا تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس خبیث نے اتنے زیادہ دعویٰ کیے اور خود اس نے لکھا، اس کے اپنی کتابوں کے اندر ہے کہ جس کے کلام کے اندر تناقض ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے خود پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی ہیں وہ الگ بیان کی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں الگ بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں بیان کی اور یہ فرمایا یعرف بعلامتہ، ان کو ان کی علامت سے اس پہ جانا جائے گا۔ حالانکہ وہ اقرار نہیں کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ اس کو پکڑا جائے گا، اس کو اس بات پہ مادہ کیا جائے گا ان کی علامتوں کو دیکھ کر۔ اور اس نے دعویٰ کیا، اور پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے اندر آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، لیکن وہ اس امت میں آئیں گے بحیثیت امتی بن کے، نہ کہ نبی بن کر۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی، اور اس نے خود دعویٰ کیا کہ جس کے کلام کے اندر تناقض ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور اس کے سارے کلاموں کے اندر تناقض پہ آ جاتا ہے۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ قرآن کے خلاف نہ اٹھو، قرآن پاک کی آیتوں کو مانو۔ تو سب سے پہلے اس نے قرآن کی گستاخی کی، قرآن کی بے ادبی کی۔ جتنی بھی آیتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر آئی تھی، اس خبیث ملعون نے کہا کہ یہ میری بارے میں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شان بیان کی۔ یہ خبیث اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ یہ میرے متعلق ہے، اور پھر انا اعطیناک الکوثر یہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ اور پھر اس خبیث نے یہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا، مجھے نبی نہیں مانتا، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا یہ کنجریوں کی اولاد ہیں، اور ان کی جو عورتیں ہیں یہ جنگل کی کنجریاں ہیں، یہ ویران لوگوں کی کنجریاں۔ اور اس نے یہ کہا کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ ولد الزنا ہے، حالانکہ یہ سارا اس بات کے یہ مستحق ہے کہ یہ خود بنے۔ اور اس نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی، اس نے 80 سے زائد پیشن گوئیاں کی۔ اس کی اپنی کتاب 40 اس کے اندر لکھا، اس نے دعویٰ کیا کہ اگر میری ایک بھی پیشن کوئی غلط ہوئی تو مجھے آپ جھوٹا کہہ دینا، جو سزا وہ دے دینا۔ تو اس نے سب سے پہلے پیشن گوئی یہ کی کہ ایک آدمی تھا احمد بیگ، اس کا بہت حامی تھا، تو اس کی بیگم تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی بیٹی کے اوپر اس کا دل آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے وحی آئی ہے، اپنی طرف سے ہی وہی گھڑتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے وحی آئی ہے کہ اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے نہیں کرے گا تو اگر کسی اور سے کرے گا تو 2.5 سال کے اندر اس کا شوہر بھی مر جائے گا اور یہ بعد میں میرے نکاح میں آئے گی، اور 3 سال کے بعد اس کا باپ بھی مر جائے گا۔ حالانکہ اس نے یہ پیشن گوئی کی اور وہ نہیں مانا، اور اس نے اپنی شادی سلطان بیگ آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی کر دی، اور وہ کئی سال زندہ رہا، اور اس کے بعد یہ خبیث مر بھی گیا، اس کے بعد بھی وہ بیگم بھی زندہ رہی، اس کا باپ بھی زندہ رہا۔ اور اس نے خود یہ بات کی اقرار کیا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو ہوا یوں، اس نے پیشن گوئی کی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بڑا مبارک ہوگا، وہ نبوت کا حامی ہوگا، میرا بہت زیادہ ساتھ دے گا، حالانکہ ہوئی بیٹی۔ اور پھر اس نے
ایک پادری سے مناظرہ کیا تھا۔ پادری سے جب مناظرہ کیا، عبداللہ نامی تھا، تو جب اس سے یہ کام نہ بنا تو اس نے کہا کہ یہ 15 مہینوں کے اندر یہ بندہ مر جائے گا، 15 مہینے کے اندر یہ بندہ مر جائے گا۔ تو جب 13 سے 14 دن رہ گئے تو اس نے کہا کہ ابھی تک مرا نہیں ہے، تو اس نے خط لکھا حکیم نور الدین کو، جس کا بعد میں خلیفہ ملعون کا بنا، تو بھائی اس کا کوئی بندوبست کرو، وہ تو مرا نہیں ہے۔ اور حالانکہ اس نے پھر وہاں سے فرار ہونے کی بھی کوشش کی، اس کے اندر بھی یہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اور پھر ہم لوگ جب ان کو کافر کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی باقی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو باقی یہ بھی ہمارے انسانوں کی طرح انسان، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ باقی بھی غیر مسلم ہیں، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، پادری ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، ان کے ساتھ ہم لین دین بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم تجارت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم لین دین نہیں رکھ سکتے۔ کیوں کہ یہ غیر مسلم ہیں اور ان کو غیر مسلم اقلیت ہمارے آئین نے قرار دیا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے۔ انہوں نے اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو بھی اوپر دھبا لگایا، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ فتویٰ ہے کہ جو اس کے کفر کے اندر شک کرے، اس کے عذاب کے اندر شک کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے ہماری نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی ہیں، اور اس نے قرآن اور حدیث کے استہزاء کیا ہے کہ جو حدیثیں، جو آیاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر تھی، اس نے ساری اپنے اوپر فٹ کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے کفر کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں، سب سے بڑی ان کے کفر کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود اگر اگلا مسلمان وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرح لوٹ کے آتا ہے۔ تو اس نے پوری امت مسلمہ کو کہا، اور یہ کہا کہ جو میری نبوت کا اقرار نہیں کرتا وہ ولد الزنا ہے، وہ حرامی ہے۔ اور اس نے کیا کچھ نے کہا اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، اور یہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ میری بیویوں کا درجہ وہی ہے کہ جو امہات المؤمنین کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد کا، اس کی ناپاک اولاد کا کہتے ہیں کہ میرا درجہ اولاد کا وہی درجہ ہے جو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے جو ملعون ماننے والے ہیں وہ خلیفہ، اور جو میرے ماننے والے ہیں نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے کہ اصحاب نبی ہیں۔ تو اب خود اندازہ لگائے یہ کتنا پلید ہے، اور یہ خود کس حالت میں مرا، اور اس نے خود پیشن گوئی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تقریباً 80 سے زائد سال جیوں گا، اور یا میں مکہ یا مدینہ کے اندر مروں گا، اور اس خبیث کی جو وفات ہوئی ہے وہ کس حالت میں ہوئی ہے ہم میں سے ہر بندہ اندازہ لگا سکے، اور اس کی جو اس نے پیشن گوئی کی تھی اس کے بھی خلاف ہوئی، اور یہ تقریباً اپنی پیشن گوئی سے پہلے 10-15 سال پہلے مرا، اور مرا بھی کہاں، ٹپی خانے کے اندر۔ اور خود یہ لکھتا ہے کہ میری پیدائش کیسے ہوئی، کہتا ہے کہ میری پیدائش اس طور پر ہوئی، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا میری پیدائش اس طور پر ہوئی کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور جو میرا سر تھا لڑکی کے پاؤں کے اندر تھا، اور جس طرح اس خبیث کی پیدائش ہوئی اسی طرح اس خبیث نے اپنی وفات کا بھی تذکرہ کیا۔ تو بھئی یہ ساری کی ساری دلیلیں اس بات کی ہیں، اور یہ خود لکھتا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ احزاب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ خاتم النبیین کا معنی غلط کرتے ہیں، اور اس معنی غلط کر کے عام سادہ مسلمانوں کو یہ پھسلاتے ہیں، اور یہ اس بات کے اقرار کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا یہ عام مسلمانوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں، وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور عام مسلمانوں کو پیسے کا، نوکری کا، بیرون ملک کے ویزے کا لالچ دے کے ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان کے اندر جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں 10,000 سے زائد لوگ، وہ اپنے آپ کو اسلام کے خانے میں غیر مسلم لکھوا کر ان کے جھونسے میں آ کر وہ اپنے آپ کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کو سمجھایا جائے بھئی ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، اگر تم اس خبیث کے اوپر ایمان لے آتے ہو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گنبد خضرا کے اندر اٹھتا ہے، اور یہ شاتم رسول ہے، اس نے رسول کی بھی گستاخی کی، اس نے صحابہ کی بھی گستاخی کی، اس نے اللہ کی بھی گستاخی کی، اور اس نے ازواج مطہرات کی بھی گستاخی کی، اور یہ اس قدر خبیث ہے کہ اس نے صحابہ کرام کے بارے میں سب سے زیادہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، اور یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا
جو میری نبوت کا اقرار نہیں کرتا وہ ولد الزنا ہے، وہ حرامی ہے۔ تو بھئی یہ پوری امت مسلمہ کو گالیاں دے رہا ہے، امت مسلمہ کے خلاف یہ بکواس کرتا ہے، امت مسلمہ کو اس نے برا برا کہا، اور صرف اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ احمدی ہیں۔ حالانکہ اگر اس سے پوچھا جائے نبی ہونا تو درکنار، یہ ایک سچا انسان بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے یہ بات کا اقرار کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے ہیں، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جھوٹ بولا۔ یہ کہتے ہیں کہ لیس علی جہنم زمان لیس فیہا احد، فرماتے ہیں کہ یہ خبیث اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا جس کے اندر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ حالانکہ احادیث کتب کے اندر کسی ایک حدیث کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا، اور اس نے یہ بات لکھی ہے۔ ابن قیم اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لکھا، حالانکہ یہ بہت بڑے اکابرین گزرے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حیات نہیں ہیں، یہ مر چکے ہیں۔ حالانکہ انہوں کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات تصریح موجود ہے کہ انہوں نے کسی جگہ بھی حیات عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، اور یہ خبیث امت کو بھی گالی دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ابو سفیان وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا وہ صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ ایماندار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور حالانکہ کتابوں کے اندر آتا ہے خطبہا اشراف قوم، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکاح کا پیغام بڑے بڑے سردار لوگوں نے بھیجا تھا۔ حالانکہ ان کو رشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے ایماندار کی تلاش میں تھی کہ جو میرے کاروبار کو بھی سنبھال سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا۔ اور اس کی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسی بات ثابت نہیں ہوئی تھی جس کی اس کو انسان کہا جائے، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ دھوکہ اس کے اندر ہے، فراڈ اس کے اندر ہے، دجل اس کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر دو نمبری اس کے اندر ہے، اور اس نے جو بھی دعوے کیے سارے دعووں کے اندر جھوٹے ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ یہ دیا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ جس نے اس کے کفر کے اندر بھی شک کیا اور اس کے عذاب کے اندر مبتلا کے اندر ہونے کے اندر بھی شک کیا، اس نے بھی گویا کہ کفر کیا۔ تو یہ اتنا خبیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اچھی طرح پڑھیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہو تو ہم اپنے محلے کے علماء اور مفتی اکرام سے اس کے متعلق پوچھیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں، ہماری دنیا بھی بن سکے اور ہماری آخرت بھی بن سکے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔